السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا، آیت نمبر 185 کا، جس کا ترجمہ ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج کی اس نشست میں عنوان ہے رمضان المبارک کی چند خصوصیات۔ وہ خصوصیتیں کیا ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا خود ہی فرمان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی جہنم سے آزادی۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جہنم سے آزادی ملتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر وتقاء وذلك فی کل لیلۃ، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر افطاری کے روز، یعنی بندہ جب افطاری کرتا ہے تو ہر روز اللہ رب العالمین کتنے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے ہر رات کرتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہر رات کرتا ہے۔ محترم ناظرین، کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسا مقدس و مبارک مہینہ عطا کیا کہ افطاری کے وقت بندہ افطار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، کتنے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ دوسری فضیلت ہے، دوسری خاصیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ تیسری فضیلت یا تیسری خاصیت کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس میں 3 خصوصیات ذکر کی گئی ہے کہ اس مہینے کی 3 بڑی بڑی خصوصیات کیا ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصوم کے اندر لائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان سے مراد جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم کے جو 7 دروازے ہیں، 7 بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے،
وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصوصیت کا ذکر کیا ہے، 3 خاصیتیں۔ وہ کیا کہ پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اسی طریقے سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تو یہ 5ویں خاصیت ہو گئی، یعنی پہلا اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت ساری گردنوں کو آزاد کرتا ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور چوتھا یہ کہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو اس ماہ رمضان میں قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، تاکہ جس طریقے سے وہ عام دنوں میں اللہ کے بندوں کو بہکاتے پھرتے ہیں ان دنوں میں نہ بہکا پائیں۔ تو یہ ماہ رمضان کی خاصیت ہے۔ یہ 5 خصوصیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے ایک بڑی خصوصیت کہہ لیجئے، بہت بڑی خصوصیت ہے اور اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا ہے۔ آپ پڑھیے سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جس میں فرشتے اترتے ہیں، خاص طور پر جبریل علیہ السلام، روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر تک یہ رات جو ہوتی ہے سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، اس رمضان میں ہے، اور یہ رات جس کو نصیب ہو جائے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا اگر آپ سال نکالیں گے تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے، اللہ کے رسول پچھلی قوموں، پچھلی امتیوں کی عمریں تو بہت ہوا کرتی تھی، 500 سال 1000 سال لوگ زندہ رہتے تھے، لیکن امت محمدیہ 60 سال 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 آدمی پہنچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی رات عطا کیا ہے کہ اگر وہ رات پالیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر وہ رات ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو کتنی عظیم اور کتنا بہترین یہ نعمت ماہ رمضان کی شکل میں، ماہ مقدس کی شکل میں ہمیں عطا کیا، لہٰذا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ 6 خصوصیات ہیں۔ 7ویں خاصیت یہ ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے میں جو شخص عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس عمرہ کا بدلہ حج سے عطا کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو انصاریہ خاتون تھی، جسے ام سنان کہا جاتا ہے، ام سنان کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک ہی سواری ہے اور ہمارے شوہر بیٹے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور ایک سواری ہے جس سے پانی ڈھویا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں تم عمرہ کر لیا کرو، یہ حج کا بدل ہے، یہ حج کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس مہینے میں رمضان میں جو عمرہ کرو گی تو حج کا ثواب ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا اذا جاء رمضان فاعتمری فإن عمرة فیہ تعدل حجۃ، آپ نے فرمایا کہ تم اس میں عمرہ کر لو، یہ حج کا بدل ہے، یہ حج کے مقابل میں ہے۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے کتنا بہتر یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، لہٰذا اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، رمضان کے مکمل روزے رکھیں، اور تراویح وغیرہ کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، غریب غربا مساکین کا ہم خیال کریں۔ یہ مہینہ بڑا ہی فضیلتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا۔ تو یہ 7 خصوصیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی،
اور بہت ساری اس کی خاصیت ہے، خصوصیات ہیں، لہٰذا ہم ہر خاصیت سے فائدہ اٹھائیں اور ہر فضیلت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں کہ یہ فضیلت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان اور مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مہینے سے استفادہ کرنے کی، ثواب حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے لیے یہ مہینہ باعث خیر و برکت و رحمت کا ہو، اور اسی کے ذریعے ہماری مغفرت ہو، تمام امت مسلمہ کی مغفرت ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔